بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے بہت ہی برخوردار اور عزیز پرویز سندیلہ صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی محبت کرتے ہیں اور ان کے دل میں میرے جو مجھے جو رسپیکٹ دیتے ہیں، میں ان کا ہمیشہ ممنون ہوں اور بہت اہمیت کے ساتھ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرتے ہیں اپنے پروگرام کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے۔ تو آج بھی انہوں نے میرے ساتھ جو پروگرام کیا تو میں نے اس کے بعد سوچا کہ آپ میری ویلاگ دیکھ کے اک گئے ہوں گے اور میں آپ کو سنا کے اک چکا ہوں۔ آپ اکے ہیں یا نہیں اکے، مجھے تو اپنے تو پتہ ہے کہ میں اک چکا ہوں، تو میں نے سوچا آج کا دن بھگتا دوں اور یہ جو ان کا پروگرام ہے میں ان کی اجازت سے یہیں پہ لگا دوں، اگر آپ کا گزارا ہو جائے اور تو آج آپ اسی پہ گزارا کریں۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ جس تکلیف میں ہوں مجھے ویلاگ کرنے کے لیے دل بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی ملک کا حفاظت میں رکھے اور ویلاگ انجوائے کریں جو کہ پرویز سندیلہ صاحب نے میرے سے گفتگو کی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر، سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، آپ جو پیار محبت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ سر، پنجاب میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور اگر ہاتھ ہوا ہے تو کس نے ہاتھ کیا ہے؟ میرے خیال ہے نون لیگ نے اپنے ساتھ خود ہی ہاتھ کیا ہے۔ ہاتھ کیا ہوا ہے؟ ناکام پالیسی ہے اس کی، جو ہے اینڈ رزلٹ ناکامی ہونا چاہیے۔ نون لیگ سیاست میں بڑے عرصے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ویکیوم، پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو اس کے بعد نون لیگ نے مؤثر سیاست نہیں کی۔ چلو اقتدار میں تھے، بہرحال ایک اپوزیشن کی سلاٹ ہوتی ہے جو ان کے پاس، اس میں وہ حصہ دار تھے پنجاب کی حد تک، اور عمران خان صاحب کی اپوزیشن ہو رہی تھی، جو ان کی خرابی جاتی تھی ان کو مقبولیت ملتی تھی۔ جیسے کہ اب ان کی خرابی عمران خان صاحب کو مقبولیت دے رہی ہے، ٹھیک، تو وہ سیاست بھی نہیں کی انہوں نے۔ عمران خان صاحب نے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اس وقت ایک سیاست میں، حکومت ان سے نہیں چلی، بری طرح ناکام ہوئے، پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہوئے عمران خان صاحب۔ لیکن میں واحد دیکھا ہے کہ جو بندہ جو ہے، بھٹو کا دیکھا تھا ٹو سم ایکسٹینٹ، اور پھر عمران خان، کہ جو کہ اپنی حکومت میں اپوزیشن کرتا رہا اور ذرا ایک لمحہ غافل نہیں ہوا اس بات سے۔ پھر اس کے بعد جب سے ووٹ اور نو کانفیڈنس آئی ہے، اس کے بعد وہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جنوری سے شروع ہو گیا تھا ایک اس جو تاثر دینے میں کہ جی میں بنیادی طور پہ ایک واریر اور ایک جنگجو سیاستدان اور ایک بہت بڑا ایجیٹیشن چلانے والا، ایک احتجاجی تحریک والا۔ 23 جنوری کو انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، بڑا فیمس فکر تھا، تو وہ انہوں نے تبھی اسٹیبلشمنٹ کو روک دیا تھا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم نون جو ہے وہ اس نے سیاست کی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایونچولی پاکستان سے باہر چلی گئیں اپنی حکومت آتے ہی، کیس ختم ہوتے ہی۔ آپٹکس سیاست میں بڑے اہم ہوتے ہیں، کیسز ختم ہوئے تو آپٹکس یہی گئے کہ جی اپنے کیس سے ختم کرنے کے لیے اقتدار لیا۔ ویسے بات حقیقت بھی یہی تھی، کیس ختم کروانے آئے تھے۔ بالکل، میں کہتا ہوں کہ میں تو ان کو اس وقت کہتا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر جو یہ پریشر ہے، آپ کہتے ہیں ہم قومی مفاد کے اندر بات کریں، نہیں، آپ اپنے مفاد کے لیے حکومت لینا چاہتے ہو۔ میں نے پرویز صاحب جو ہے ایک ویلاگ کیا 12 اپریل یا 13 اپریل کو، وہ کسی وقت بھی آپ سن لیں، ویلاگ کیا۔ میں حلف وفاداری کی تقریب اٹینڈ کر کے آیا تھا، تو ویلاگ کیا، بھائی بڑا ہی غصہ تھا ان کے اقتدار لینے پہ۔ تو میں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بن گیا ہے، سیاست ان کی ابدی نیند سونے کو۔ عمران خان صاحب اقتدار سے علیحدہ ہو گئے ہیں، زندہ رہیں یا مردہ رہیں گے، ان کی سیاست زندہ جاوید ہو گئی ہے۔ یہ بات اب مجھے کیا ہے، یہ آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ ویلاگ دیکھ لیں۔ یہ بات آپ پہلے کہا کرتے تھے اپنے ویلاگ کالمز میں کہ یہ کسی بھی صورت میں حکومت میں لینی چاہیے، عمران خان لڑے گا سر۔ لیکن مجھے ایک اور بات ہے کہ مسلم نون نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ہر وہ سوچ جو ہے، اگر اس کے اندر کوئی حکمت بھی ہے، اس کے اندر کوئی تدبیر ہے، وہ نہیں لینی اگر اس ذات کو فوری طور پہ فائدہ نہیں دیتی۔
اب پھر اقتدار کی جنگ، ایک پارٹی ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے، چلو اس کو بھی چھوڑیں کہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے جس مسلم سیاست باہر ہے، عمران خان صاحب کی سیاست کو ابھی چیک ہی نہیں ہوئی کہ آیا وہ سیاست کس پیمانے کی ہے، کیونکہ وہ یک و تنہا جو ہے وہ اس سیاست کے اندر موجود ہے، اس کے مقابلے میں کوئی موجود نہیں ہے خزروں پنجاب جو بیٹل فیلڈ ہے۔ زرداری صاحب کی سیاست کو ان کی حکومت نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا، فضل الرحمان صاحب 2-4 سیٹیں کبھی اوپر لے جائیں گے کبھی نیچے لے جائیں گے۔ اصل یہ تھا کہ اگر پنجاب سے عمران خان صاحب مسلم یونین کو اکھاڑ پھینکے، جو کہ انہوں نے پھاڑ پھینکا ہے، ماننے یا نہ ماننے کی کیفیت ہے کہ آیا میں پبلک میں شاید پہلی دفعہ یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، میں اپنے ویلاگ میں نہیں کرتا ہوں کہ اس سے مسلم یونین کے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ عمران خان صاحب کا مقابلہ کون کرے گا اگر ان کے حوصلے پست ہو جائیں؟ لیکن یہ بات لیڈران کو کیسے بتائی جائے؟ تو ایک ایسی پارٹی جو کہ اس کے اندر لیڈرشپ کی یکسوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتا دیں مسلم یونین کی قیادت کون کر رہا ہے؟ سیاسی نواز شریف قائد ہیں، مریم نواز نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا ہے، شہباز شریف کی پالیسیز نے آگے بڑھنا ہے۔ دونوں بھائیوں کی پالیسیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بھائی جو ہے اس نے ہمیشہ سے ٹکراؤ کی پالیسی کو اور ایک ریزسٹنس کی پالیسی کو پروان چڑھایا ہے، جرأت کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ دوسرا بھائی جو ہے وہ مفاہمت کا پرچارک، وہ اوپنلی ٹی وی پہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہے۔ یا دونوں بھائیوں کی ملی بھگت ہو سکتی ہے کہ چلو یار یہ حالات سخت ہیں تو میں تو ایک سیاست کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی سیاست سے نواز شریف کی تین اور شہباز شریف تو جو جس کو کہنا چاہیے کہ مستعار لی سیاست ہے۔ تو بہرحال اینی وے میرا خیال یہ ہے کہ مسلم یونین نے اپنے ساتھ خود ہی ہاتھ کیا ہے اور کوئی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، اور سیاست ان کی جو ہے بہت تکلیف حد تک قسم پرسی کا شکار ہے۔ اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ان کے جو مستقبل ہے وہ کتنا جو ہے اس کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نے ایک بات کی کہ کیس ختم کرنے آئے، اب نون لیگ کی قیادت یہ کہہ رہی ہے، کل رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ ہم ترلا کرتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، لیکن اور صوبائی جو الیکشن اس کو لیڈ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک اس حکومت نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا واپس آ کے وہ جیل جائیں گے یا جاتی عمرہ کو سب جیل؟ کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز تو ویسے کے ویسے ہیں، اگر 2-4 لوگوں کے کیس ختم ہو بھی گئے ہیں تو دیکھیں جی، چلو ایک کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کریں، وہ بیل بھی ہو جائے کہ ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دی جائے۔ جی گئے تو بیل پہ ہے نا، ٹھیک، اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ جی وہ علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں، علاج کرا کے آ کے تو یہ تو وہاں بیل میں نہیں لکھا ہو کہ آتے جیل میں چلے جائیں گے، کورٹ کو کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کورٹ، ہو سکتا ہے کہ بیل کے اندر میں کورٹ سبمیشن جو ہے نا پہلی بیل دینے میں بڑی وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتی، وہ آ جاتے ہیں اور آ کے وہ 2-4 دن جیل سے باہر رہتے ہیں اور پھر کیسز سامنے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے شروع ہوتے ہیں، جیل بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو بھی کریں، میری بات ایک سن لیں جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، اس سے لے کے آج تک جب مرضی آ جائے مارک میں برس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، نہیں ان کو کوئی پذیرائی مل سکتی۔ یہ کہنا کہ کچھ بالکل نہیں ہوگا، ان کا کیا ہے بیس ہے، عمران خان اسکینڈلائز کر دے گا، کیونکہ اس وقت سیاست جو ہے اس کے سارے جو کنٹرولز ہیں پاکستانی سیاست کے فار دا ٹائم عمران خان صاحب کو ہے۔ آیا اس کے مقابلے میں کیا پالیسی اختیار کی جائے گی کہ پہلے اس کے کنٹرولز کو کچھ نیوٹرلائز کیا جائے، کہ کوئی سپیس کریٹ کی جائے۔ دیکھیں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک بخار چڑھا ہوا تھا یا اس کی پلاننگ ہو رہی تھی، تو ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کروڑ بدلنے کو ہے۔ یہ بڑی ارریلیونٹ باتیں تھیں جی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس کی تعیناتی پہ جھگڑا ہو گیا، یہ ساری آپ کو یہ عقدہ جب کھلے گا پتہ چلے گا کہ فیض حمید بھی اس کو عمران خان صاحب کو ذلیل کرنے کے یا اس کو اڑاتے لینے کی ٹیم کا حصہ تھا۔ یہ بات اس میں ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ایک بڑی ایک تفصیل طلب ہے۔ یہ بات وہ پتہ چل گیا کہ باجوہ نے کہا کہ یہ اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہم نے، اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل انجم ندیم ISI چیف اور DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے جنوری فروری
21 میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے سیاست. اس کا مطلب یہ کیوں ہوا تھا؟ عمران خان کہتا ہے کہ جولائی میں فیصلہ ہو گیا تھا 2021 میں مجھے نکالنے کا. اب یہ پتہ چل گیا نا آپ کو. بالکل. تو اس وقت فیض حمید بیٹھا تھا اور ساری فوجی کمانڈ نے اکٹھا فیصلہ کیا تھا. ضرورت نہیں تھی کہ اس کو انفولڈ کیسے کریں. عمران خان صاحب پریم کر رہے تھے ہر دفعہ. ان کو آج جو فائدہ ہے یہ علیحدہ بحث ہے اور پورا اس کے اوپر سیر حاصل جو ہے ویلاگ ہو سکتا ہے کہ پریم کیسے کرتے تھے. ہر وہ بات کہ میرے پہ قاطان حملہ ہوگا پریمپٹ کر گئے, میرے پہ ساتھ یہ ہوگا پریمپٹ کر گئے. ISI چیف جو آرمی چیف جس کو لائے ہیں اس کے خلاف 1 مہینہ کیمپین چلائی کہ یہ آئے گا نواز شریف صاحب کے کیس ختم کرے گا. ہر ایک کو پتا تھا کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جی 27 کو جو ریٹائر ہو رہے ہیں. اچھا یہ ساری وہ باتیں پریمپٹ کر رہے تھے. ہر بندہ جو تھا اپولوجیٹک ہو گیا تھا. جس دن سے آئے ہیں یہ ایک اور بحث ہے کہ اس کے اندر باجوہ کا کیا مجرمانہ فیل تھا اور فیض حمید کا کیا مجرمانہ فیل تھا کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا فریق بن گیا پچھلے 8-9 مہینے میں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے وہ کیسے بنا. اور اس میں صرف ایک چیز جو تھی جس نے ساری تباہی بربادی کی, عمران خان صاحب کا نام و نشان مٹانا فوج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ یہ میں پھر ادھر سے شروع کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے جی. عمران خان صاحب کو صرف اس کو یہ پتا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے اگر ہم نے مٹا دیا تو باجوہ صاحب کو یہ پتا تھا مجھے ایکسٹینشن نہیں ملے گی, کیونکہ نواز شریف کو, فضل الرحمان کو, زرداری کو ہینڈل کرنا کسی اپوزیشن کے بغیر. عمران خان صاحب چشمے تصور کرنے کے جی اپریل مئی کے اندر ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال کے کوئی فکس ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو جو فیصلے کرواتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقامے پہ جا سکتے ہیں یا تو وہ ججز ابھی بھی موجود ہیں. عمران خان کے تو کئی کیس ہیں, مطلب وہ ججز تو موجود ہیں جی. کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جب نواز شریف کا سامنے رکھیں کرائٹیریا سامنے رکھیں تو کیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اب عمران خان صاحب کو انہوں نے تو وہاں اس حیثیت میں وہ جو PDM تھی نا حکومت جس میں عمران خان صاحب ختم ہو جاتا, کیونکہ اب ساری اپوزیشن پارٹیاں جو تھیں جو عمران خان کے وقت میں تھی اقتدار میں آ چکی. اور یہ بات میں نقطہ تھوڑا سا اسی کو ڈسکس کرا تو میں اس کو دوبارہ لیتا ہوں لیکن اس کو انکارپوریٹ کرتے جائیں. جی. اب اگر وہ ختم تو انہوں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب کو ہم ختم کریں گے ایکسٹینشن کے بعد. یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل ان کے ذہن میں اصل میں آرمی چیف کا جو ذہن ہوتا ہے نا, میں کئی دفعہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ بابا کرا دیا جاتا ہے 4-5-6 جو ساتھی ہوتے ہیں کہ جی اللہ میاں اگر پاکستان میں ہوتے تو آپ کی شکل کے ہوتے, سپریم کورٹ آپ کے رحم و کرم پہ ہے, پارلیمنٹ آپ کے قدموں میں ہیں, جتنے ادارے کر لیں FIA ہے یہ تو کس بات کی بولیے. اب یہ 2 ادارے آپ کے سیاستدان جس کو مرضی ہے نواز شریف, عمران خان, زرداری جو چاہیں ہم آپ کو پیش کر دیں گے, آپ ان کو اڈاپٹ کرنے والے بنے. اب کرائسس یہ ہے جی کہ انہوں نے سوچا کہ جب ہمیں ایکسٹینشن ملے گی باجوہ کو, وہاں بھی کلیش آف انٹرسٹ تھے کیونکہ فیض حمید بھی بڑا پر امید تھا. حالانکہ یہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اٹیچ کیا گیا تھا تو کیونکہ یہ بات بیچی گئی تھی ان کو مسلم نون کو اور پیپلز پارٹی کو فضل الرحمان کو بنوانے کے لیے, کیونکہ مجھے میری اطلاع کے مطابق فضل الرحمان اور نواز شریف بالکل نہیں مانتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہٹایا جائے. ان کو یہ بیچی گئی کہ جی فیض حمید آ جائے گا. یہ بالکل انہوں نے ان کو الو بنایا ہے, احمق بنایا ہے. ان کی جو نااہلی ہے یا سیاسی عاقبت اندیشی ہے اس کو انہیں استعمال کر کے ان کو مال بیچا اور مال خرید لیا. یہ اس کو بات کرتے ہیں بعد میں. تو انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کو ہم خود آ کے تباہ برباد کر دیں گے. اب ایک علیحدہ بحث ہے جو پھر کسی کو کریں گے کہ آیا وہ اس پبلک سپورٹ کے بعد عمران خان صاحب نے 7-8 میں جنریٹ کی, آیا ان کے قابو میں آ سکتا تھا؟ یہ نہیں آ سکتا تھا, کیونکہ اب وہ عمران خان صاحب مارچ 2022 کا یا دسمبر 2021 والا عمران خان نہیں تھا دسمبر 2022 میں کہ فرض کیا باجوہ اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن لے لیتے, اس کی عمران نے بھی اپروول لے لی. جب یہ شروع ہوا جو بات ہم کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا, میں نے ملنا شروع کر دیا. میری مریم بی بی سے ملاقات تھی, میں شاید خاکان عباسی صاحب کے پاس کیا. میری یہاں پہ فواد حسن فواد صاحب کے بیٹے کی شادی پہ 6-7 بندے جو تھے سب سے ملاقات ہو گئی. وہاں ایک کونے میں خواجہ آصف صاحب اور رانا تنویر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, یا صادق صاحب, یہ سارے کھڑے تھے.
خسر پسر کر رہے تھے، تو میں نے تھوڑی لبرٹی لی. میں نے کہا ان کو ناگوار تو گزرے گا، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. ابھی رش نہیں ہوا تھا اس شادی کے اوپر. تو میں ایک بہت بڑا ان کا ارینجمنٹ تھا، تو ایک کونے میں کھڑے تھے، میں پہنچ گیا. میں نے کہا ضرور یہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائیں. اچھا جی. اب کچھ لوگوں نے تو ایسے میری طرف دیکھا جیسے حقارت کی ساتھ کہ بھائی یہ کس بات کی مجھے یہ باتیں اور یہ منہ اور یہ اس طرح کی باتیں. رانا تنویر صاحب اور ایک دو دوست جو ہیں وہ بڑے، چونکہ ان کے اندر ایک رواداری ہے، بہت سلیقے کے لوگ ہیں، تو مجھے پکڑ کے ایک طرف لے گئے. اور مجھے یہ بات میں پہلے شاہد خان عباسی صاحب کو اسلام آباد مل کے جا کے بتائی. مریم نواز صاحبہ کو وہ یاد ہے، دسمبر تھا، جنوری تھا، میں مل کے بات بتائی. مجھے یاد پڑتا ہے ان کے خامند کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے، اور یہ میری آخری ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ مختلف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کچھ عرصے بعد وہ پاکستان سے باہر چلی گئیں. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا لندن میں جی. سب کا لب لباب ایک تھا کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لیں. کچھ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور خاقان عباسی صاحب کے ساتت تفصیل سے بات ہوئی. شاید خاقان عباسی صاحب نے تو بتایا کہ یہ صحیح حاصل ہے. میں آپ سے 100% متفق ہوں یار کہ یہ طے ہو گیا لائیں گے. اور یہ طے ہونے کے بعد میرا خیال جب میری ان سے ملاقات ہوئی اس وقت لا چکے تھے یا لانے والے تھے، مجھے یہ نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ طے اب تو یہ طے کرو کہ اللہ کرے کہ جو ہے نا یہ فوراً حکومت ڈیزالو کر لیں. اب کیونکہ اس کے اندر اگر آگے پیچھے ہو گئے، جو کہ اب ہائنڈ سائڈ میں کہتے ہیں کہ فوراً حکومت ڈیزالو کرتے تو مزید برباد ہوتے ہیں. کیوں ایک دفعہ آپ غلطی کر پائے اس کا یہ ازالہ نہیں ہے. لیکن اس وقت چلو نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے فوراً ڈیزالو ہونی چاہیے. میری بھی تھا کہ چلو یار جتنے جلدی جان چھڑائے. جی. ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ان کو وارہ کھا جاتی اس لحاظ سے کہ نگران فوراً الیکشن میں چلے جاتے ہیں. وہ الیکشن میں نہ جاتے. فوج میں بالکل نہیں کروانے تھے الیکشن. یہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے نگران بنانے، یہ میں نے دسمبر کی ویلاگ کیے تھے کہ یہ نگران حکومت لائیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی، کامیاب ہوگی، پھر وہ اس کے بعد اس کو ڈیزالو کروائیں گے ان سے. یہ فوج شدت سے ڈیزالو کرنا، عمران خان سے زیادہ فوج چاہتی تھی. اور وہ نگران حکومت سے جو 29 نومبر کو آرمی چیف، پہلی بات یہ کہ عمران خان اس لیے جائے گا کہ آرمی چیف انہیں عمران خان سے نہیں بنوانا، اور اس کے بعد ان سے بھی وہ نہیں بنوائیں گے. وہ چاہیں گے کہ نگران حکومت اور باجوہ صاحب اپنے آپ کو ایکسٹینشن نگران سے دلائیں. اور 2 سال ابھی کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا، 2 سال کی نگران آ رہی، سال کی نگران آ رہی، ابھی بھی کہتے ہیں جیسے نگران بنے گی. اچھا خیر اینی وے، تو میں نے ان کو کہا جی کہ یہ جو ابھی اسی کو کرتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو کم پیش میں نے کہا ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور ان کو شاید خاقان عباسی صاحب کو میں نے کہا جی آپ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ نگران کہ یہ جو جنوری فروری میں عمران خان صاحب کی لڑائی مسٹ ہے فوج کی، اس کی فوج چاہتی ہے یہ لڑائی آپ لڑیں. بالکل یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی لڑائی لڑیں نواز شریف کے خلاف. یہ مورے بن جاتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے ویلاگ میں کئی جگہوں پہ ابھی اپنے ان ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے کوٹ لکھپت میں میری جب آخری جیل ملاقات تھی، اور اس کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں، تو میں نے وہاں پہ 40-50 آدمیوں کی موجودگی میں، جو بھی 30-35 بندوں کا کمرہ بھرا ہوا تھا، میں نے کہا میاں صاحب یہاں بیٹھے ہیں 2 سال بعد عمران یہاں آ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کے عمران پر غصہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہونا جس طرح عمران خان صاحب آپ کے خلاف ان کا مہرہ بن کے استعمال ہوا ہے. یہ سہولت آپ مجھے چھین لے. یہ میں اب دورہ تھک گیا ہوں کہ ایک عذاب والی یادیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک سینس ہے، میں ان کو دہراتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سال گزر گیا، میں اور اب آج لکیر پیٹ رہے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف وینٹ آؤٹ کر رہا ہوں، بھڑاس نکال رہا ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا یہ ہو گیا. یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ مجھے تو یہ افسوس ہے جو ستیہ ناس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جی دوسری بات، مجھے مریم بی بی نے کہا جی نیسب فیض حمید آ جائے گا. اب یہ بات ان کو کنونس کر چکے تھے. میں نے کہا بی بی یہ بات میں نے 2016 میں ساری اپنی قیادت کو بتائی تھی کہ راحیل شریف صاحب جو ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میاں صاحب کو، اور نئے آرمی چیف میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم اپنی مرضی کا بنائیں گے. اور یہ بات جون جولائی اگست 2016 کی ہے. چودھری سار کیا اور شہباز شریف صاحب کیا اور سارے لوگوں تک یہ بات میری رٹ لگاتی. ان کے کئی گواہ صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، سلمان غنی صاحب ہیں، یہ ہم سارے اکٹھے ملتے تھے اور ان کی موجودگی میں باتیں ہوتی تھیں.
میں کہتا ہوں لیکن ایک بات میاں صاحب کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو بھی آئے گا وہ وہیں سے شروع کرے گا جو راحیل شریف صاحب کا. اگر فوج نے طے کر لیا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے نہیں چھوڑنا تو پھر فیض حمید آ جائے کوئی آ جائے فرق نہیں پڑے گا. وہ فرق نہیں پڑے گا. یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے کہ یہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, ہم نیوٹرل نہ نظر آئیں نہ نظر آئیں, یہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تصور کریں آپ 9 پارٹیاں پی ڈی ایم کی, اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی جو باہر تھے وہ بھی آ جائیں گی, 11 ہو گئی. بالکل 7 پارٹیاں جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس اتحادی ہیں وہ بھی آ جائیں گی, تبھی جا کے آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس پورا ہوگا. بالکل 19ویں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپٹکس جو ہو یا نہ ہو, یہ چشمہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے ہے. اور یہ بات میں تحریک انصاف والوں کو کہتا تھا, پوچھتے تھے ہمارا کیا فیوچر ہے دسمبر جنوری 2021-22 میں, تو میں کہتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی بال بکا نہیں کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اور اگر اسے آپ کا ساتھ ہٹا لیا تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. رائٹنگ از آن دا وال. وہ کہتے ہیں نا اٹھتے ہوئے تیر کو بغل میں لینا. انہوں نے اٹھا کے بیڑا غرق کر کے دیا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی پاپولر پالیٹکس جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی اصل طاقت تھی یا ان کو بچائے ہوا تھا ان کی خونخواریوں سے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی پبلک سپورٹ تھی. اور پلک جھپکتے پڑ کے پبلک سپورٹ جو ہے وہ دل برداشت ہو جائے گی. مجھے بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا جی اچھے سمجھدار لوگوں نے, میڈیا کے لوگوں نے, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم سیاست میں اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل مایوس ہو کے بالکل کیا کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہوگا نہیں, کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں آئیڈیلزم کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں. میرا مسلم لیگ نے مجھے کیا دے دینا ہے, مجھے کیا دے سکتا ہے مسلم لیگ؟ میں نے کوئی سیاست میں ہوں, میں نے کوئی ایم پی ایم اے بننا ہے, میں نے کوئی پارٹی ٹکٹ لینا ہے, میں نے کوئی سے سفارت لینی ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے میری ضرورت سے زیادہ دی ہے. بالکل. اور میرے لگا ہوا ہے چپ کر کے میری یہی ضرورت ہے. تو جب آدمی ان کو کہتا ہے کہ یار بات یار آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیدہ شہباز شریف صاحب کو اقتدار میں آئے تھے 2013 میں, تو پہلی ملاقات میری ہوئی تو میں نے کہا میاں صاحب یہ بات نواز شریف صاحب تک پہنچا دیں, میری ان تک اتنی رسائی نہیں ہے, ان تک شہباز تک میری بہت رسائی تھی, اور وہ بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ وہ میری باتوں سے برا مناتے ہیں. میں تو ایک خلوص سے بات کرتا ہوں, میرا خیال ہے ان کا فائدہ اسی میں ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں, لیکن آپ کسی کے اخلاص کو تو چیلنج نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو دل و جان سے دے رہا ہے. میں نے کہا آپ کو تیسری دفعہ اقتدار میاں صاحب کو ملا ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک بڑا کام اللہ میاں لینا چاہتے ہیں, یا اتمام حجت ہے, اس کو استعمال کریں. پھر میں نے کہا جی میاں صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں, شہباز صاحب کو کہا تاریخ انسانی میں 3500-4000 سال کی جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے اس میں کسی مخیر, کسی بل گیٹ, کسی میاں منشا کا نام نہیں ہے. بچہ سکا کی 2.5 دن کی 4 دن کی حکومت کا بھی نام ہے, ٹھیک, محمد شاہ رنگیلا کا بھی نام ہے, اور واریر اورنگزیب کا بھی نام ہے. سارے وہ نام محفوظ کر دیں جنہوں نے دنیا کی سیاست کو انفلوئنس کیا ہے. یہ لارجر دین لائف ہے. آپ کو یہ پیسے کمانے سے اوپر چلا جائے. اب یہ آپ دیکھ لیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں کو ٹیٹیاں لگوا کے پھر رہے, کسی کو پتہ چلتا ہے جی فلانے, یہ میں ان کے نام اب نہیں لیتا ہوں, لیکن پتہ چلتا ہے جی کہ ملیں لگائی جا رہی ہیں. کیا بھاڑ میں جائے, اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں, آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا کیا ایک سیاست کو آپ نے لیڈرشپ کو آپ پروموٹ نہیں ہو, سیاست ایک گھر تک محدود ہے, یا عمران خان صاحب کی ذات تک محدود ہے, یا زرداری صاحب کی ذات اور گھر تک محدود ہے, یا فضل الرحمان صاحب کی ذات تک محدود ہے. یہ انعام ہے اللہ کا آپ سارے لوگوں کو. نئے لیڈرشپ نہ پروموٹ کریں, کسی کو جانے دیں, آپ نے یہ اپنے نام لکھوائے ہوئے. تو میں نے کہا جی آپ یہ سوچیں کہ میں یہ بات زندگی میں, یہ بڑی اہم فکر ہے, یہ فکر اہم فکر ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا جب آپ ووٹ نو کامیاب ہوتی ہے, تو پہلی دفعہ ہوگا کہ اپوزیشن پاکستان کی ایک آدمی کے پاس ہوگی. آج تک نہیں ہوا. تو میں نے کہا جی آپ یہ تصور کریں کہ جیسے حکومت آپ کی بنے گی تو عمران اپوزیشن کرے گا. کراچی سے لے کے چترال تک پہلی دفعہ ہوگا کہ قومیتی پارٹی ہیں, چاہے وہ مینگل کی ہو, چاہے پختون تحفظ موومنٹ ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, علاقائی پارٹیاں ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو,
ANP ہو, چاہے مذہبی پارٹی ہو جو کہ سیاست میں سب سے پاپولر ہے فضل الرحمان ہو, اور چاہے پاپولر پارٹی ہو مسلم نون, ساری کی ساری حکومت میں اکیلا عمران خان. مجھے کسی وقت مثال دکھا دیں 1947 سے لے کے آج تک, پاکستان بننے کے 2-3 سال پہلے چھوڑ دیں, کہ ایک ہی پارٹی اپوزیشن میں ہو. میں نے کہا جی, میں نے کالم لے کر میں نے کہا یہ جو خیال ہے یہی مجھے لرزہ بر اندام کر جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی حکومت اور پھر اتنی بڑی اپوزیشن کی سپیس اس کے مقابلے میں, جو ہر حکومت کی اپوزیشن ہوتی ہے, بالکل قطع نظر وہ عمران کر رہا ہے یا پرویز سندیلہ صاحب کر رہے ہیں, وہ ساری ایک ہی بندے کے پاس, انہیں مجبوری ہے کہ عمران کو سپورٹ کریں جنہیں اپوزیشن کرنی ہے. میرے جیسے لوگ جو کہ حکومتوں سے نالا رہتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے, وہ کیا کریں؟ اگر جو کہ میرا ذہن, میں نے تو پیچھے جب سے کوئی شعور آیا آج تک کسی حکومت کی سپورٹ کی نہیں ہے. ہمیشہ ان سے جو باتیں ہوتی ہیں ان میں تنقید یا ان کو جو خامی ہوتے ہیں سامنے کی جاتی ہیں. تو کرائسس یہ ہے جی کہ وہ جو ایک اپوزیشن کی خالی سلاٹ ہوئی اس کو مل گئی. اب مسلم لیگ نون کے پاس سیاست کے اندر جو آپ کا احساسہ ہوتا ہے وہ آپ کی پبلک سپورٹ ہوتی ہے. وہ یہ لیڈر تو نہیں ہوتا نا جو وزارتیں لے کے پھر رہے ہیں, وہ بالکل بھی نہیں ہوتے. تو اگر پبلک سپورٹ آپ کی اس وقت کم از کم جو موجود ہے تو دبکی بیٹھی ہے چپ. اور میرا ڈر یہ ہے کہ جو اب حالات اور ہر چیز کے فیوریج میں جا رہی ہے. پتہ نہیں اب آپ پنجاب کے بارے میں چونکہ نئے نئے واقعے آئیں گے, اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عمران کی کتنی بڑی فتح ہے. ایک بندہ چاہتا ہے صرف کہ جی میں نے اسمبلی توڑنی ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر لیں آپ اسی بات میں. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے حکومت توڑنی ہے, پی ٹی آئی کے ایم پی اے ڈیفینیٹ آپ لوگوں سے بہت رابطے میں ہوں گے, بلکہ سینئر قیادت بھی آپ سے رابطے میں ہوگی, وہ بھی نہیں چاہتے ٹوٹ جائے. پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آخری دم تک کوشش کریں نہ ٹوٹے, تو پھر عمران خان صاحب نے قائل کیسے کر لیا پرویز الہی صاحب کو؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب یہ بات, یہ تو مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جس طریقے سے جو سیاسی لڑائی ہے جی, پتہ کیا ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں لڑا, اور جو اگریشن ان کے اندر ہے قوم کو بھی اگریشن پسند ہے. نواز شریف صاحب کو وہی اگریشن قوم نے اس کی پذیرائی کی تھی, بھٹو صاحب اسی اگریشن کی قوم نے پذیرائی کی تھی. جس کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور کو تڑی لگائی ہے اس کو رفتیں ملی ہیں, اس کو اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا گیا ہے, قوم کی کے دلوں پر سے راج کیا ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بدقسمتی ہے. اب عمران خان صاحب کا یہ پہلو کہ جو ہے تو اس سے ملتا جلتا لڑائی والا ہی, کہ جو سیاسی جو اس افراد و تفریح جوڑ توڑ کے اندر وہ سب کو زیر کر دیں گے, اور اس کو بعد ایک اکیلا بندہ, مجھے پی ٹی آئی کے تو آپ یہ کہتے ہیں رابطے میں وہ پچالے, ان کو پتہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہم نے ایک علم جہاد بلند کیا ہوا ہے, تو میں حوصلہ افزائی کے لیے بتاتے تھے کہ یار یہ اس کو کیا جائے. اور پھر میں جینوئن بھی سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس 2 صوبوں کی حکومت ہے اور وہ اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی سب سے بڑی اسی کے پاس ہے اور اپوزیشن بھی اسی کے پاس ہے, تو یہ تو اس کو بہت سوٹ کرتا ہے. اور شاید اس کو لانگ رن میں تھوڑا سا نقصان بھی ہو, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک ضمنی بات ہے, اس کو بھی پھر بعد میں دیکھتے ہیں کتنا چلاتے ہیں, کہ اس کو حکومت سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اس کو بھاگ گئی ہے, زیادہ سوٹ کرتی ہے. دیکھو ایک آپ کو تالیاں بج رہی ہیں, یہ 18 سال کی عمر میں اس نے دیکھا ہے, اس کی ایک کراؤڈ کے ساتھ اور جو تالیوں کے ساتھ, آپ کہتے ہیں یہ کہ اس کا نشہ ہے ایک قسم کا. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ ایک ایسا کیفیت ہے کہ جس سے وہ آج تک نکالی, اسی کے لیے سیاست میں آیا, دوبارہ اس کو مل گئی ہے. تو وزیر اعظم ہونا بھی اس کو بہت ہی پہلے بھی چاہیے تھا اور اب بھی ڈیسپریٹلی چاہیے, لیکن اس کاسٹ میں نہیں چاہیے کہ اس کی جو تالیاں بجنا بند ہو جائیں. اور یہ پہلی دفعہ آپ بھی اس کا دیکھیں گے, پہلی دفعہ تالیاں اس کے جینوئن بج رہی ہیں. پہلے اس تعداد میں نہیں تھی جو ایک بالکل ایک فطری طور پر اسے ساتھ تھی, وہ اس تعداد میں نہیں تھی. اب وہ جس تعداد میں ہے اس کا اس کو تصور نہیں تھا, اور بالکل اکیلا ہے اس وقت سیاست کے اندر.
جو ایک راج کر ہے پاکستانی سیاست کو، اس کے قبضہ استبداد ہے، مجھے اس پہ کتنا تکلیف پہنچے یا میرے لیے وجہ نزاع ہو یا تکلیف کی بات ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو اب اس نے جو یہ لڑائی کہ پرویز الہی صاحب کو اور اپنی پارٹی کو، قائل نہیں ان کو، پرویز الہی صاحب ابھی بھی تکلیف میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے مونس الہی صاحب کی کمزوری تلاش کر دی، انہوں نے کہا یہ لڑکا ایمبیشس ہے، یہ تحریک انصاف میں اپنا فیوچر ڈھونڈ چکا ہے، عمران خان صاحب نے اس کو پلے کیا ہوگا، وہ ان باتوں میں بہت مائی باپ ہے ان چیزوں کو، انہوں نے مونس کو استعمال کیا پرویز الہی کے خلاف۔ پرویز الہی صاحب کی ساری تدبیریں، بلکہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا، یا جو ان کی جرت رندانہ کہہ لیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ خود وہ کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، پی ڈی ایم نہیں چاہتی تھی، پیپلز تحریک انصاف نہیں چاہتی تھی، پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ وہ نہیں چاہتا تھا، ایک بندہ چاہتا تھا۔ کوئی سپورٹ اس کو ایم این ایس کی تھی جو کہ اپنا غصہ نکال رہے تھے بغض علی میں، وہ ساتھ ڈٹ گئے جو ان کے تھے ایم این ایس، تو انہوں نے کہا جی ہم سے استعفے لے لی ہیں تو ایم پی اے سے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ دو چار ایکٹیو رہے ہیں فواد چودھری وغیرہ، لیکن اندر سے چونکہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے تو وہ بھی اس طریقے سے دل جمعی سے نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے آخر یہ ممکن بنایا ہے تو بہت اس کو کریڈٹ جاتا ہے، پھر دستپا کر کے کلو لیس۔ اب ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ اب یہ سوال بھی یہ ہے کہ اب یہ الیکشن ہونے ہیں، کیونکہ پہلے بھی 20 سیٹس اس نے کروانی پڑے نا الیکشن، جی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر نیوٹرل ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہی، بائی چوائس نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ان کو ایسا ڈیل کیا ہے کہ نیوٹرل کرا دیا ہے، اور جس کو کہنا ہے ذلیل کر کے۔ اور پھر ایک اور بھی بات ہے کہ ساری باتوں کے باوجود دو چار دن تو جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں جو نئے چیف ہیں ان پہ ضروری اثر آ ہوگا کہ اکیلے نواز شریف صاحب نے ان کی جنگ لڑ کے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ عمران خان صاحب ان کو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن لانگ رن میں وہ سوچے گا کہ یار میں عمران خان صاحب کو پہ غصہ کروں تو اول تو گنجائش کم رہ گئی کہ وہ پبلک فوج کے خلاف کھڑی ہے۔ دوسرا بات ہے کہ اگر میں نہ کروں تو عمران خان صاحب میرے بارے میں نرم ہو سکتے ہیں، ٹھیک، اور میں اس دوران میں فوج کو تھوڑا ٹھیک کر لوں۔ ٹھیک، یہ سوچ اگر ہوگی تو ان کی ذاتی سوچ ذاتی فائدے کی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو شاید ایک جنرل کیانی کی طرح سارٹ آف، وہ بھی اس طرح تو نہیں تھا کہ نان کنٹروورشل سا، یا وحید کاکڑ تھا، وہ بھی تھا نہیں، لیکن چلو کسی حد تک نان کنٹروورشل قسم کے آرمی چیف کی حیثیت سے ہم ریٹائر ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ لان تان ملے جو باجوہ کے حصے میں آئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے عزت اور سب سے جس کو کہنا چاہیے کہ ڈسگریسڈ ایکس آرمی چیف کے طور پہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات جو کہ عاصم منیر صاحب کو سمجھنی ہوگی کہ لانگ رن پہ جو عمران خان صاحب جو ہے وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اور وہ مطلب پنگا نہیں لیں گے ان سے، وہ پنگا نہیں، وہ ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا جیسے طاقت آئے گی۔ یہ ساری چیزیں اسی چیز میں منتج ہوں گی کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں، الیکشن لڑیں، الیکشن کرائیں، وہ دخل نہ دیں۔ ان حالات میں عدالتیں تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عطا من اللہ صاحب جو میرے نزدیک بہت بڑے جج ہیں، کمال کے جج ہیں، لیکن ان کی جو گھروں میں جو ہمدردی ہیں ساروں کی، اس کو بھی میں زیادہ نہیں کھاتا ملاتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ہمدردی ہیں، میرے اچھے ان سے تعلقات بھی ہیں، ذاتی تعلقات ہیں۔ ان کا بیان دینا جی کہ ہم ایک مقبول لیڈر کے اوپر کانٹمپٹ کیسے لگا سکتے ہیں، یعنی کہ عدالت کا قانون جو ہے اس میں انہیں گنجائش نکالی کہ جو مقبول عوامی لیڈر ہے اس میں نہیں لگایا جائے۔ نواز شریف کے وقت میں یہ اصول چونکہ وہ بھٹو صاحب کے وقت بھی سوچا ہوتا کہ مقبول ترین کو پھانسی نہیں لینی، وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے نا میں تو نہیں تھا، میں جو ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، تو خیر اینی وے اب عدالتیں بھی اس کو سپورٹ کریں اور وہ اقتدار میں آ گئے تو یقین جانیں کہ میں نے ایک بات 12-13 اپریل کو پرائیویٹلی کہی تھی، تحریک انصاف کے لیڈروں کو کہی تھی، انہیں پوچھا تھا کہ آپ اب ہمارے عمران خان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا جی پہلا راؤنڈ جیتی ہے، اس نے اپنے 3.5 سالہ دور کو پلک جھپکتے میں بھلوا دیا، لوگوں کی ذہنوں سے محو کرا دیا۔
اس نے 2018 میں جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے سارے اب ماضی کا حصہ بن گیا. کوئی ایک بات ہی نہیں ہوئی. بات یہ ہونی آگے کہ عمران خان جو 27 مارچ کو جو 15-20 دن پہلے مراسلے کا ذکر کر چکے تھے, آیا مراسلہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ عمران کہے گا سچ ہے, اپوزیشن کہے جھوٹ ہے. انہیں بیانیہ تبدیل کرا دی, یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کرائسس یہ ہے کہ جو اس نے جو پاپولیرٹی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں, جو نسخہ اس کے ہے, وہ نسخہ جو ہے اس کے اندر ایک چیز ساتھ منسلک ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس کامیابی کو اپنی سیاسی کامیابی میں تبدیل کرتے ہیں اور الیکشن تک لے جاتے ہیں اور ووٹ تک لے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ اس کامیابی سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں, تو پھر پاکستان کی فوج جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ یہ فوج یہ نہیں ہوگی. وہ فوج جو ہے بالکل ایک ایسی فوج ہوگی جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہے, تبدیل ہو جائے گی. وہ تبدیل اس کو فوج کو عمران خان صاحب نے ان کے وہ اس کے اندر وہ جو دشمنی ہے وہ بھی انتہا کی ہوتی ہے اور دوستی بھی انتہا کی ہوتی ہے, اور دشمنی کو چھپا کے بھی نہیں رکھتا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ جی کہ باجوہ جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ریٹائر ہونے کے بعد کہتا ہے, ریٹائر ہونے کے بعد کہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس میں, لیکن ریٹائر ہونے سے پہلے بھی جو اس نے ویکیبلری ایجاد کرنے کے بعد کیا کسر رہ جاتی ہے. نام میرے تو خیال ہے اسے میں ہمیشہ کہتا للکارتا رہتا ہوں کہ نام لو, لیکن انہیں بتا دیا کہ جب وہ یہ کہتا ہے جی کہ نواز شریف ایک ایسا آدمی چیف بنانا چاہتا ہے, جی تو وہ منیر عاصم کے بارے میں کہہ رہا تھا جو جنرل صاحب ہمارے کہ جی ایسا جو اس کے کیسز ختم کرائے گا مجھے نائل کرائے گا, انہیں پہلے پریمپٹ کیا ہر چیز کو. تو خیر اب تو یہ جس کو کہنا چاہیے کہ عمران کے خلاف جب پہلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی کہ مراسل لیٹر, تو میں نے ویلاگ کیا تھا, میں جنرل صاحب ایک امریکن کلیشے ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب جو آپ نے کیا ہے نا یہ لیٹ بھی ہے اور تھوڑا ہے. اسی وقت اسی دن جب وہ وزیر اعظم تھا اور آپ کہہ دیتے یہ غلط کہہ رہے تو اس وقت اس کا امپیکٹ اور پڑنا تھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اب ذرا کیونکہ کل رات کو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو میں ایک تو پرسوں ان کا وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, کل رات کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم استعفے لے رہے ہیں, حکومت سے باہر نکل رہے ہیں, تو کیا پنجاب اور کے پی کے اس کے بعد یہ لہر مرکز میں الیکشن کہیں اکٹھے تو نہیں ہونے جا رہے؟ دیکھیں جی کلو لیس ہے حکومت جو ہے نا اس وقت, جو بھی اگر یہ کہیں کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی وہ میری اور آپ کی طرح اسی طریقے سے غور و خوض کر رہے ہوں گے. آیا ان کی یہ کیپیسٹی تو ظاہر ان کی ہمارے سے زیادہ ہے, انفارمیشن بھی زیادہ ہے, لیکن جب مفادات آپ کے مثلا میرے مفاد اس میں ہیں کہ جی نواز شریف کی مخالفت نہ ہو, تو میں اس کی بہت ساری خامی آپ کے سامنے آج بھی اجاگر نہیں کی. میرے مفاد اس میں ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر خامی کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے. تو اس میں آپ فیصلہ صحیح نہیں کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف میں, کیونکہ میں کروں گا کہ اس میں اس کو خاطر خواہ نقصان پہنچے میں کوئی ایسا فیصلہ کراؤں تو حقائق پہ نہیں ہوگا کہ یار یہ زمینی حقائق ہیں مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی ایک ذہن میں رکھیں. تو اس لیے جو یہ فیصلہ ساز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مفادات میں وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں. وہ فیصلے ہر بندہ اصل وجہ کو اور ہو گیا کہے گا نہیں پروفیسر سدیلہ صاحب کو یہ ان کے خلاف میں نے الیکشن فائل نہیں کرنا, وجہ کو اور ہوگی. اور میں کہوں گا کہ یہ جناب شیخ ورہ کے اندر جو ہے ان کے حالات اتنے تکڑے ہیں کہ میرے کو حالات نہیں بنتے. اب لیکن اس کے علاوہ بات یہ ہے, میں حقیقت دعوے سے کہتا ہوں کہ ویسے بھی جب آپ کے مفادات آپ کو اندھا کرتے ہیں تو آپ کی مت بھی ماری جاتی ہے اور آپ کی عقل اس طرح کام نہیں کرتی, کیونکہ آپ اپرچونسٹ ہوتے ہیں, آپ انتہائی خود غرض ہوتے ہیں. لیکن آن میرٹ بھی جو پچھلے 10-15 سال کی سیاست جو ہے اس نے یہی ثابت کی ہے کہ سیاسی اہلیت بھی نہیں ہے, جینوئنلی نہیں ہے. تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ ری ایکٹیو فیصلے کر رہے ہیں. وہ ادھر سے عمران خان صاحب ایک شوشہ چھوڑتے ہیں, بیانیے میں ڈیولپ کرتے ہیں, یہ اس کے مقابلے میں اس کے ریکشن میں کام کرتے ہیں. اب ریئیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی مثبت پالیسی نہیں ہے. نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں ڈیسپریٹلی, لیکن ان کو پتہ ہے کہ جی اصل نہیں آنا چاہتے کہ آیا عمران خان صاحب کو میں ہینڈل کر پاؤں گا, نہیں کر پاؤں گا. اور نواز شریف صاحب مارجنلائز ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟
آخری پتہ ابھی تو ایک کیا ہے ہو معمولی سی امید کی کرن کے جی جو مسلم لیگ کی جو نواز شریف صاحب کر لیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ابھی بھی مریم نواز صاحبہ کی سیاست گوارا نہیں کھاتی لیڈروں کو، نواز شریف صاحب کی سیاست مریم نواز کی سیاست کے بغیر پاکستان مسلم کی سیاست ہے تو کوئی نہیں نا. دیکھو نا، مریم نواز صاحبہ نے کچھ سیاسی کردار ان کا ادا کیا ہی نہیں ہے یا کرنے نہیں دیا گیا. نہیں وہ اس کو چھوڑیں، مطلب کہ عام نہ وہ ایم این اے رہی، نہ منسٹر رہی، نہ پارٹی کا عہدہ تھا. میں بات کروں آج سے 4-5 سال پہلے کی. جی 2018 میں مسلم لیگ کا جو چاہنے ماننے والا ہے وہ مریم نواز کو کیوں اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نکارہ کیا تھا. 30 سال سے تو شہباز شریف صاحب ہمارے تصور میں آتے تھے کہ اللہ نہ کرے نواز شریف صاحب کچھ ہو جائے تو شہباز شریف صاحب خود بخود مسلم سنبھالیں گے. وہ 2018 کے بعد کیوں مریم نواز شریف کی وارث بن گئی؟ کیونکہ جو نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، جو ان کا بیانیہ تھا، جو گرم بیانیہ تھا، مریم نواز کے علاوہ کسی نے اٹھایا نہیں. کسی نے اٹھایا نہیں، نہ اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں، نہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر وہ جینولی سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کو جو پاپولیرٹی ملی ہے، ووٹ کو عزت ہو، مطلب 2018 کا الیکشن تیاری کی گئی، 2 ووٹ کی عزت ہو، 17 جولائی کو الیکشن 8-9 دن پہلے اس کو متروک کر کے ٹی وی پہ آ کے بتایا گیا کہ ہمارا تو نعرہ ہے خدمت کو ووٹ، تو پھر لے لیتے خدمت پہ ووٹ. وہ سمجھتے تھے میں نے خدمت کر دی پنجاب کی. میں نے کہا جی خدمت اور سیاست 2 فرق چیزیں ہیں. سیاست کو معمولی خدمت فائدہ تو پہنچا سکتی ہے، لیکن سیاست کا جو اصل جان ہے نا وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. پرویز الہی نے بھی بڑے کام کیے ہوں گے پیچھے وزیر اعلیٰ بننے کی ناطے، لیکن عمران خان نے طرز سیاست تبدیل کر دیا نا. دیکھو وہ تو خیر اس کو کریڈٹ دیں، اس کو چھوڑیں. طرز یہ میاں نواز شریف کا تھا. اب ہوا کیا ہے، میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے ووٹ کو عزت دو، یہ عمران خان صاحب کو منتقل ہو گیا. جی بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ فوج کے بھوک چاٹو، وہ ان کو منتقل ہو گیا. وہ اگر کیوی فروٹ پالش استعمال کرتا تھا تو یہ چیری بلاسم نے پکڑ لی. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی آپ کیوی استعمال کرتے رہے، آپ کیا کرتے رہے ہو؟ آپ انہیں بھوک چاٹتے رہے ہو. جس لیول پہ آپ گرے عمران خان صاحب فوج کے آگے کوئی گرے. لیکن بہرحال اس نے ان کو، اب تو یہ پتہ چلتا ہے، اس وقت ہم یہ کہتے رہتے تھے اتنا فوج کے قدموں میں کوئی نہیں گرا. اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، فوج کو جتنا استعمال اس نے کیا، اقتدار کے رہتے ہوئے بھی وہ ذلیل کرتا رہا ان کو. میں بزدار کے کہنے پہ پہلے دن سے کہتا تھا اس کی بہت انٹیلیجنٹ موو ہے. اب بزدار کے ہاتھوں سے فوج کو کیا ذلیل کرایا ہے، بڑے یہ دور کی کوڑی ہے. مطلب جتنا اس اندر سے غرق ہوں گا اتنا. جی لیکن اس میں 1-2 چیزیں اور اگر ہم کر لیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ فوج، کل انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ میں تمام لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں، جس نے اعظم سواتی، شہباز گل مجھ پہ گولیاں چلائیں، یہ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ عمران خان معاف کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا. کل انہوں نے فوج کے حق میں بڑا بیان دے دیا. لیکن جی عمران کو تو وہ یہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں بلو ہاٹ اینڈ بلو کولڈ. کسی دن گالی دے دو، کسی دن ڈرا کر دو. میر جعفر بھی صادق کے بارے میں خود میں نے ان کی 1.5 مہینے پہلے سنا کہ میں تو شہباز شریف کو زرداری کو کہہ رہا تھا، شہباز شریف شرم کرو، جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر. امپائر کسی دن کہہ دیتے تھے، اللہ میاں کا مطلب تھا. کسی نے کہتے ہیں کہ جی امپائر کی انگلی، اور پھر وہ اللہ میاں میں کہتا تھا. تو وہ لیکن اس کا سب کچھ چل رہا ہے. دیکھو اس کے خلاف اتنی آڈیوز آئی ہیں، اور یہ انہوں نے سوچا فرق نہیں، بیک اپ نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بیک اپ نہیں ہے نا. کس نے کون دے کے چلا ہے؟ کس نے جا کے اپنی پریس کانفرنس کرنی؟ مریم نواز اگر آئے روزانہ اس کی آڈیو سنوائیں لوگوں کو، اور ٹی وی اس کو کور کر. دیکھو اس کی پریس کانفرنس آتی ہے یا روزانہ وہ آتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں کہ جلسہ کر رہا ہے، اس میں 2000 ہے 5000 ہے. وہ کیسے دلچسپی ہے کہ یہ جلسہ میرا ٹی وی والے دکھا رہے ہیں. اب میں اس سے کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو میں آپ سے آف دا ریکارڈ کہہ چکا ہوں جی، کہ جیو کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ کے بارے میں میکسیمم پازیٹیو کوریج دے. یہ ثانیہ نہیں ہے کہ ایک ٹی وی چینل جو اس کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے، اپنے رات کا پروگرام اختتام عمران خان صاحب کی ماں بہن ایک کرتا ہے، وہ سارا عمران خان صاحب کو کوریج کرتا ہے. وہ ارشاد بھٹی صاحب ہوں یا طارق کاظمی صاحب ہوں، ان کو انہوں نے ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے.
کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. ان کے نزدیک ہماری کوئی وقت نہیں ہے جیو کے نزدیک, ہم بھی اس پہ کام کرتے ہیں. اور میں ان کو اس بات میں کرتا ہوں کیونکہ ویور اگر ارشاد بھٹی کو دیکھنا چاہتا ہے, نواز اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں ایک چھوٹا سا آف دا ریکارڈ, ایک وہ جیو نے سروے کرانا شروع کر دیا جی اپنے سارے رپورٹ کارڈ کے جو اینالسٹ ہیں اس کے اوپر. جی تو اگلے دن وہ ہمیں بتاتے تھے جی کہ جو ہے ارشاد بھٹی فرسٹ آ گیا, حسن نثار نمبر 2 آ گیا, اور حفیظ اللہ نیازی نمبر 5 یا نمبر 6 پہ. جو 7-8 ہمارے ہوتے تھے. تو جب اس وقت 5 اور 6 ہمارے ہوتے تھے, پینل بڑا ہوتا تھا شروع میں, 7 اور 6 اور 7 جی. اس سے کم نہیں کرتے تھے. جی. وہ ایک نیا وہ ڈیزائن کرنا چاہتے تھے کہ بہت سارے پینلسٹ کے ساتھ بات کی جائے. تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو لکھا, میں نے کہا یہ جو ہے یہ میری عزت نہیں ہو رہی, یہ آپ لوگوں کی. تو مریم بی بی کا مجھے جواب آیا کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں انہوں نے کس طریقے سے اپنا ایک ڈھکوسلوں سے اپنے کیپچر کیا ہوا. تو یہ بات جو ہے نا, یہ باتیں جو ہے اس کا ہو سکتا تھا علاج, کوئی یہ پیدائشی حق نہیں تھا جو عمران خان صاحب کا اب ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا میرا ہے, یہ اتحاد نہیں اس پہ. لیکن ہر چیز کے اندر وسائل چاہیے, پیسہ چاہیے, مسلم نون کی ایک قیادت چاہیے, یکسوئی چاہیے, ساری چیزیں فارغ ہیں. سر آخری سوال سر, میں نے آپ سے ہمیشہ سنا ہے آف دی ریکارڈ یا کیمرے کے سامنے کہ عمران خان صاحب بڑے بہادر ہیں, ہمیشہ آپ نے ان کی یہ تعریف کی ہے. مجھے لگا بھی جب ان کو 4 گولیاں لگی تو وہ چل کر چلے گئے, ہاسپٹل میں پہنچ گئے, پیروں پہ چل کے گئے, لیکن اس کے بعد 2.5-3 مہینے سے وہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا گیم ہے؟ دیکھیں جی, کرائسس یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہے اور یہ گولیاں فرض کیا, اب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ماری گئی, جب گولی ہوتی ہے نہیں لگی, ٹھیک, ان کے سپلنٹر لگے, قطع نظر گولی تو چل گئی نا. جی بالکل, عمران صاحب کو مار سکتی تھی, بالکل لگ سکتی تھی. انہیں کہا تھا مجھے ماریں گے, کہا تو اس نے کوئی پروٹیکٹر میڈ لیے ہوئے تھے, اور جس جگہ وہ کھڑا تھا جی اس جگہ پہ عمران خان صاحب کی جان لینا, چونکہ جو سنائپر ہوتے ہیں, بے نظیر کا واقعہ یاد رکھیں جی, وہ اس پسٹل سے نہیں مری تھی, وہ سنائپر نے ماری. بالکل ٹھیک. اور جسے مروانا ہوتا تھا ان کے پاس یہ اہلیت سنائپر, اور وہ اگر فرض کیا مروانا چاہتے ہوتے, مقصد ہوتا تو مقصد ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ جی آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ مقتل کروانا چاہتے ہیں, بالکل, تو آپ کے اندر اس کا خوف نہ آئے, اس کا کریڈٹ عمران کو دیں گے نہیں؟ بالکل دیں گے. کیا اسے ہیلمٹ پہن کے کھڑا تھا؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ ارد گرد نے کہا تھا کہ میرے نزدیک سارے بلٹ پروف پہن کے کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک, میں بیٹھ کے کروں گا کیونکہ خطرہ ہے, یا طاہر قادری کی طرح بلٹ پروف کنٹینر اور اندر سے تقریریں کروں گا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد. آپ نے دیکھا ہے کہ پبلک کے اندر سے جاتا ہے, پبلک کے اندر سے نکل جاتا ہے, ٹھیک, جہاں پہ انتہائی خطرناک ہے. عمران ہو, نواز شریف صاحب ہو, ویسے نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. 2018 کی کیمپین میں ہیلی کاپٹر سے اترتا تھا اور موٹر بائک پہ بیٹھ کے تو جلسے میں پہنچ جاتا تھا, بالکل ڈرامے کرتا تھا, لیکن ڈرامے کے اندر پاپولر ہوتے ہیں نا عوام, لیکن وہ جان تو ہتھیلی پہ رکھنی پڑی تھی. بالکل ٹھیک. تو جو بندہ اپنی جان, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے جو دلیر آدمی ہوتا ہے جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہے, نہ جیل اس کو کچھ بگاڑ سکے گی, ان حرکتوں سے وہ نہیں جائے گا. اور اسے تو اپنے اسکینڈلز کو نہیں جو کہ کسی بندے کو تباہ کر سکتے تھے, اور میرا خیال ہے وہ نقصان, یہ کہنا نقصان ہی پہنچا. وہ تو خیر حالات ایسے ہیں کہ یہ چیزیں ابھی نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی کیمپین چلی اور مسلم نون نے وہ ساری چیزیں گلی گلی کوچے کوچے پھیلا دی, اپنے جلسوں میں ان کو سنایا اور کیا, تو اس کا خاطر کا اثر ہوگا. لیکن اس کے پہلے جو ہے نا وہ ایک اصل تو جو شروع آپ نے یہ کیا تھا کہ مسلم نون نے اپنے ساتھ ہاتھ کر لیا, میرا خیال اسی پہ اختتام کریں, کیونکہ آج میں دل یہی کیا کہ جی جو, اور یہ میں نے جو میرا غصہ ہے مسلم نون پہ یا ان کی نالائکیوں کے اوپر یا ان کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر جو مجھے تکلیف ہے, ان کے جو اپنے مفادات کے اوپر جو انہوں نے ساری قوم کو جو آگے لگایا ہوا ہے, اس کا میں نے ایک چکائی بھی آپ کے سامنے نہیں کیا. میں کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جن لوگوں کو بندہ ذہنی طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی اگر ہم نے اگر یہ بھی نہ ہوئے تو پھر کیا اس ملک کو لے کے کون سا بندہ آئین اور قانون کے نظام لے کے چلے گا؟
وما علینا الا البلاغ.